بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الی آخر الآیہ وقال علیہ الصلاة والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال فی موضع آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، محترم ناظرین، یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت اور معظم محترم برکتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم الشان تحفہ ہے کہ جس کی نظیر آج تک نہ تو کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک اس کی نظیر پیش کر سکے گا۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اس کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں، اس کے عبادات کر کے، اس کی طاعات کر کے، اور گناہوں سے جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان المبارک کے اندر ایک خاص بات قرآن کریم سے نسبت کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے قرآن کریم کو لے کر کے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو سنایا کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ یہ دور ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی دور آج تراویح کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تراویح کے اندر قرآن کریم سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان، یقین، اعتماد اور توکل رکھتے ہوئے رمضان کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان روزانہ گناہ کرے خوب اور یہ سوچے کہ بھئی رات کو جا کر کے میں تراویح کے اندر نیت باندھ لوں گا اور اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت کریم، رحیم، غفور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان خوب گناہ کرتا پھرے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اگر ہم سے کوئی بھول چوک میں ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں اور تراویح کا اہتمام کریں۔ بہت سی ہمارے بزرگان دین کے حوالے سے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ رمضان المبارک کی جو تراویح ہے، اس کے ایک ایک سجدوں پر کئی سو اور ہزار نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفے میں دی جاتی ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر یہ قرآن کریم جو سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، تو نماز کے علاوہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور نماز کے اندر یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 70 نیکیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر ان کی تعداد 700 نیکیوں تک بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا خاص اہتمام کریں، روزوں کا، اور رات میں تراویحوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر دراصل ہمیں عادت بنانی پڑے گی گناہوں کو ترک کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی، پھر انشاءاللہ پورے سال ہماری وہی عادت رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔